السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ آیت نمبر 41 تھا 48 تک ہے۔ تلاوت سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیں۔ وآمنوا اور ایمان لاؤ، بما اس پر جو انزلتو میں نے نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو، معکم تمہارے پاس، ولا تکونوا اور نہ ہو جاؤ، اولا پہلے، کافر بھی اس کے، ولا تشترو اور عوض نہ لو اور نہ خریدو، بآیاتی میری آیات کے، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی، وإیایا اور مجھ ہی سے، فاتقون ڈرو، ولا تلبسو اور نہ ملاؤ، الحق حق کو، بالباطل باطل سے، وتکتموا اور نہ چھپاؤ، واو کا جو عطف ہے نا وہ لا کی طرف جا رہا ہے، لا تلبسو نہ ملاؤ، ٹھیک ہے، وتکتموا اور نہ چھپاؤ، الحق حق کو، وانتم جب کہ تم، تعلمون جانتے ہو، واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو نماز، اقیمو تم قائم کرو، الصلاۃ نماز کو، وآتو اور ادا کرو، الزکوٰۃ زکوٰۃ، وارکعوا اور رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اتأمرون الناس کیا تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، اتأمرون کیا، تا تم، اتأمرون کیا تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو،
بالبر نیکی کا، وتنسون اور بھول جاتے ہو انفسکم اپنے آپ کو، وانتم حالانکہ تم تتلون الکتاب پڑھتے ہو کتاب، افلا کیا پس نہیں تعقلون تم سمجھتے، تم عقل رکھتے، واستعینوا اور تم مدد حاصل کرو، بالصبری صبر سے، والصلاۃ اور نماز سے، وَإِنَّهَا اور بے شک وہ لَكَبِيرَةٌ بڑی بات ہے، الا مگر علی الخاشعین عاجزی کرنے والے پر، الذین وہ جو یظنون یقین رکھتے ہیں، انہم کہ وہ ملاقو روبرو ہونے والے ہیں، ملنے والے ہیں، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب کے، وانہم اور یہ کہ وہ الیہ اس کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں۔ یا بنی اے اولاد، اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا تم یاد کرو نعمتی میری نعمت، التی وہ جو انعمت انعام کی میں نے علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں نے فضلتکم فضیلت دی تمہیں علی العالمین زمانہ والوں پر، تمام جہانوں پر، واتقوا اور ڈرو یومن اس دن سے، لا تجزی بدلہ نہ بنے گا، نفس کوئی شخص عن نفس کسی سے، شیئن کچھ، ولا یقبل اور نہ قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعت کوئی سفارش، ولا یؤخذ اور نہ لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی معاوضہ، ولا اور نہ ہم وہ ینصرون ان کی مدد کی جائے گی۔ تفسیر دیکھیں، یہ ساری آیات میں روٹ ورڈ وہی ہیں جو آپ نے پیچھے پڑھے ہیں، اس لیے آج آپ کی اسائنمنٹ اور آج کا آپ کا کام یہی ہے کہ آپ جو ہیں ان کے روٹ ورڈز جو ہیں وہ خود لکھیں گے اور پھر مجھے سینڈ کر دیجئے گا۔ تفسیر دیکھیں، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ اس پر ایمان لاؤ جو میں نے اتارا، مصدقا لما معکم اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ تو سب سے پہلے کافر بننے سے مراد یہ ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ اور جو تمہارے پاس ہے اور تم سب سے پہلے اس سے کفر کرنے والے نہ بنو۔ تو سب سے پہلے کافر بننے سے مراد یہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا نا کہ یہ بنی اسرائیل والے جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے پہچانتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اللہ کے آخری رسول آئیں گے، کیونکہ وہ خود دعا کیا کرتے تھے اللہ سے کہ اپنے آخری پیغمبر کو بھیج دیجئے، وہ اپنی اولاد سے زیادہ پہچانتے تھے۔ لیکن کیا کیا، ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تمہیں تو سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے تھا، اس کے برعکس اگر تم ان کے ساتھ کفر کرتے ہو تو تم پہلے کافر ہوئے جو جانتے بوجھتے ہوئے کفر کر رہے ہو۔ اپنے آپ پر یہ ظلم نہ کرو، اس سے پہلے مشرکین مکہ نے جو کفر کیا تھا وہ جہالت کی وجہ سے کیا تھا، لیکن یہ تو جاہل تو نہیں تھے نا، یہ تو جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئیں گے۔ تو لا تشترو اس سے مراد دنیاوی مفاد کے لیے آیات، اللہ کی آیات کو چھپانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن مجید کی آیات جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں، تو دوسرے مقامات پر اللہ کی آیات کے بدلے کم قیمت خریدنے کا ذکر جہاں آیا ہے اس کی وضاحت بھی موجود ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 174 میں آتا ہے نا، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ
من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم کہ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں سے اتارا ہے اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھا رہے، اور نہ اللہ ان سے قیامت کے دن بات کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، دردناک عذاب ہے۔ تو اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ حق چیز جس پر تم اجرت لو اللہ کی کتاب ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد صرف دم کی اجرت ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صورتوں کی تعلیم کے بدلے ایک صحابی سے خاتون کا نکاح کر دیا تھا، تو وہاں دم کی طویل کیسے ہوگی؟ تو جو لوگ قرآن و حدیث کی تعلیم پر اجرت منع کی تھی، ان کے نام لیواؤں نے یہ کہہ کر تنہا لینا شروع کر دی ہے کہ آج کل قرآن و حدیث کی تعلیم پر اجرت لینا جائز ہے، ورنہ مدارس اور مساجد جو ہے نا ویران ہو جائیں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کل ہی نہیں، ہمیشہ سے یہ اجرت حلال تھی، بلکہ بہترین محنت اور بہترین اجرت تھی اور ہے، اس کا قرآن بیچنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں نا، اس آیت سے موازنہ کرتے ہیں کہ جو لوگ قرآن و حدیث پڑھاتے ہیں اور اجرت لیتے ہیں اور اس آیت کے بدلے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن اور حدیث کو بیچتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ تھوڑی قیمت کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ قیمت لے لو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آیات الہی کے بدلے میں پوری دنیا بھی ملے تو متاع قلیل ہے۔ سورۃ نساء میں آتا ہے نا، کل متاع الدنیا قلیل، کہہ دو کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے۔ تو اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ تم جو آج کل ہم قرآن و حدیث سے اجرت دیتے ہیں، یہ اس سے مراد نہیں ہے۔ تو سبھی آیات ثمنا قلیلا سے مراد یہ ہے کہ جو ہم حق چھپاتے ہیں صرف دنیاوی مفاد کے لیے، دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے ہم حق بات کو، قرآن کی آیات کو چھپا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میری آیات کے بدلے تم اتنی تھوڑا سا سامان لینے کے محتاج ہو، فتقون، ڈرو مجھ سے، ولا تلبسوا، اور نہ ملاؤ، الحق کا حق کو، بالباطل، باطل سے، حق کو باطل کے ساتھ ہلت ملت مت کرو، بلینڈ مت کرو، اس کے ساتھ مکس اپ نہ کرو، کیونکہ وہ ایسی زبان میں باتیں کرتے تھے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، صحیح غلط لگتا تھا اور غلط صحیح لگتا تھا۔ تو حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، حق کو حق رہنے دو، صحیح بات کو الگ رکھو، باطل کو باطل کے طور پر واضح کرو، جو غلط ہے اس کو غلط بتاؤ۔ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ تم چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو۔ تو حق کو چھپانا کیا ہوتا ہے؟ علم ہو اور پھر انسان اصل بات یا صحیح بات نہ کرے، جیسے علماء بنی اسرائیل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم تھا نا کہ یہی نبی ہیں، قرآن کے بارے میں جانتے تھے کہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود کہتے نہیں تھے، تو یہی حق کو چھپانا ہے۔ تو سورۃ بقرہ کی آیت 79 میں آتا ہے کہ پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے حقیر قیمت حاصل کر سکے۔ بس ان کی تباہی ہے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ان کے لیے ہلاکت ہے اس چیز کی وجہ سے جو وہ کما رہے ہیں، یعنی لوگوں کی مرضی کے مطابق بات کر کے، حق کو چھپا کے، باطل کو دے کے، گڑمڑ کر کے جو کچھ وہ حاصل کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ صرف کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ فرمایا سب جانتے ہو، جانتے بوجھ نہیں کام کر رہے ہو، اور پھر اس کے بعد باقی سب کے لیے بھی جو حق کو چھپائے
کیا معنی ہے کہ جس سے جیسے ایک شخص جس کے پاس علم ہے، اس کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ اسے دوسروں تک پہنچاتا جائے، علم کے معاملے میں بخل سے کام نہ لے، مستحق اور ضرورت مند افراد کو دے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جس نے اگر آپ کے پاس کھانا ہو تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے کہ حرام کھانا دے دے، جو بھوکا اسے کھلائیں۔ یہ کریں گے نا آپ کے نہیں۔ اب کسی شخص کے بارے میں سوچے کہ اس کے پاس کھانا ہے لیکن وہ نہ خود کھاتا ہے نہ کسی اور کو دیتا ہے، اور اس پاس بہت سے لوگ بھوکے ہیں، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ شدید بخل کر رہا ہے۔ وہ لوگوں کا محسن ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اسی طرح سیم ایک شخص جس کے پاس علم ہے اور اس کے پاس لوگ جاہل ہیں، لا علم ہیں، خبر نہیں نے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ چھپا رہا ہے یا دے نہیں رہا، تو مجرم ہے نا، اسے جرم سے تو جو کوئی مجرم ہے وہ اسے جرم سے یہاں روکا جا رہا ہے کہ نہ تو تم حق کو گڈمڈ کرو کہ صحیح بات نہ بتاؤ، اور نہ یہ کہ تم اس کو چھپاؤ اور اس کو لوگوں کو دو نہیں، لوگوں کے اوپر خرچ نہیں کرو۔ اب آپ دیکھیں اس ملک میں خاص طور پر جو لوگ رہتے ہیں، ان کے پاس نالج ہے، جانتے ہیں، پر اس نالج کو چھوڑ کر دنیا کمانے کے پیچھے لگ گئے، اور کام انہوں نے شروع کر دیے، نہ کسی کو دین سکھاتے ہیں نہ دین پھیلاتے ہیں، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ حق چھپا رہے ہیں۔ ایک تو جو ہے نا گڑمڑ کیے ہوئے ہیں اپنے عمل سے، جو دل میں آئے شرک بدعت کر لی اور یہ گڑمڑ ہو گیا نا۔ بہت سے لوگ آج کل مسلمانوں کے غلط طرز عمل کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اسلام ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اب دیکھیں مسئلہ عورتوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں یا دوسرے لوگوں کے ساتھ، تو وہ کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ یہی کہ اسلام ہے۔ ایک عام شخص اسلام کو کہاں سے پڑھ رہا ہے؟ لوگوں کے رویے سے۔ تو لوگوں نے تو کیا کچھ اکٹھا کیا ہوا ہے اپنے رویوں میں، جھوٹ سچ سب ملائے ہوئے ہیں۔ یہ بھی تلبیس ہے۔ پھر جن کے پاس صحیح نالج ہے وہ بھی اپنے کاموں میں، اپنی دنیا میں، اپنے آرام میں، اپنے آپ میں مصروف ہیں، وہ کسی کو کچھ دیتے نہیں۔ کھانا ہے ان کے پاس، باقی لوگ بھوکے ہیں، ان کو کھلاتے نہیں۔ تو ہر ایک کو اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑا یا زیادہ جو وسعت میں دیتے رہنا چاہیے۔ علم دینے سے بڑھتا ہے، رکنے سے ختم ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، تو یہاں اس سے روکا جا رہا ہے کہ حق کا پتہ بھی ہے، جانتے بھی ہو، سچائی کے بارے میں علم بھی ہے، اور پھر تم اس کو چھپا کے بیٹھے ہو جیسے خزانے پہ سام بیٹھا ہوتا ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ ہلت ملت نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، کیونکہ نماز دین و دنیا کی ساری بلائیوں کی کنجی ہے، جنت کی بھی کنجی ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، کیونکہ زکوٰۃ نہ صرف یہ کہ مال کو پاک کرتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کے نفس اور روح کی طہارت کا بھی ذریعہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کو بھی وہی حکم دیے جا رہے ہیں جو ہمارے لیے ہے، نماز اور زکوٰۃ کا ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہود میں نماز کی تو کچھ نہ کچھ شکل موجود تھی، لیکن با جماعت نماز ادا کرنے کا تو تصور ہی ختم ہو چکا تھا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی بجائے سود کھانا شروع کر دیا تھا، یعنی بجائے اس کے کہ اپنے مال میں سے دیتے، الٹا سود لینے لگے تھے۔ آگے قرآن پاک میں آئے گا کہ آج ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کی نماز اکیلے شخص کی نماز سے 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ پھر اسی طرح جو لوگ جماعت سے نہ پڑھے نماز، تو اس کے بارے میں بہت صحیح حدیث آتی ہے، بخاری میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کا حکم دوں، اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو امامت کرائے، اور پھر میں جماعت سے پیچھے رہنے والوں کے ہاں جا کر ان کے گھروں کو خود آگ لگاؤں۔
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ انہیں جماعت میں شامل ہونے پر ایک موٹی ہڈی یا 2 اچھے کہر ملیں گے تو یہ عشاء کی نماز ضرور آتے، یعنی عشاء کی نماز کے لیے ضرور آتے۔ اگر انہیں یہ پتہ چل جائے کہ مسجد جائیں تو وہاں سے واپسی پر ایک موٹی ہڈی یعنی ایک دن کے کھانا پکانے کے لیے گوشت یہاں اور کچھ نہیں تو 2 اچھے کہر مل جائیں گے تو یہ ضرور مسجد جائیں، کیونکہ وہاں سے کھانے پینے کا سامان بھی لے آئیں گے تو ضرور جائیں۔ یعنی انسان کا حال یہ ہے کہ گوشت خریدنے کے لیے کئی کلومیٹر کا سفر کر سکتا ہے، خاص طور پہ یہاں جب حلال نہیں ملتا ہوگا یا دور ملتا ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ ٹریول کرتے ہیں یا نہیں، وہ فلاں جگہ سے اچھا ملتا ہے وہاں تک جائیں گے، وہاں سستا ملتا ہے وہاں جائیں گے۔ اور اگر نماز پڑھنے کے لیے جانا ہو تو جماعت سے تو عموماً مردوں کا حال کیا ہے، گھر ہی پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا بھلوں کا یہی حال ہے۔ تو یہاں پر صرف یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، کیا کہا، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب آپ کے گھر میں جو مرد ہیں، بھائی ہیں، باپ ہے، ہسبینڈ ہے، سب کو آپ نے یہ ضرور تلقین کرنی ہے کہ وہ باجماعت نماز ادا کریں۔ تو عورتوں کو سہولت مل گئی ہے نا گھر نماز ادا کرنے کی۔ بہرحال نماز کا جو حکم دیا جا رہا ہے جنرلی بھی آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے اس کی نماز قیامت کے دن نور برہان اور نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے نماز اس کی حفاظت نہ کی اس کے لیے اس دن نور ہوگا نہ برہان ہوگا اور نہ نجات، اور قیامت کے دن وہ قارون، فرعون، حامان، ابی بن حلف کے ساتھ ہوگا۔ اور اسی طرح زکوٰۃ چھوڑنے والوں کے بارے میں بھی آپ نے حدیث پڑھ رکھی ہوگی کہ جو لوگ اللہ کے مال میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے، یعنی اللہ نے جو کچھ ان کو دیا ہے تو قیامت کے دن وہی مال اگر سونا چاندی ہے تو سونے چاندی کی پلیٹیں بنا کے جہنم کی آگ میں تپا کے ان کے چہروں، ان کی پیشانیوں، ان کے پیٹوں اور ان کے پہلوؤں پر سے داغ لگائے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ اور اسی طرح وہ گنجے ناگ یعنی سانپ کی شکل اختیار کرے گا مال، اور ان کے جسم کو لپٹ کر ان کے جبڑوں کے اوپر کاٹے گا اور کہے گا میں تمہارا مال ہوں، تمہارا خزانہ ہوں۔ تو نماز اور زکوٰۃ جو ہے یہ بنیادیں ہیں دین کی۔ تو یہاں کیا ہے، کیا حکم دیا جا رہا ہے، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر، نیکی کا۔ تو کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ بر کا کیا معنی؟ ہر نیک کام، کوئی بھی نیکی کا کام، تزکیہ نفس ہو یا اصلاح کا کام ہو۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اوروں کو تو بڑی اچھی تقریریں کرتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو کہ ہمیں بھی حق کا ساتھ دینا ہے۔ اب پہلے کانٹیکسٹ میں تو بنی اسرائیل کے علماء ہی کے لیے کہا جا رہا ہے، کیونکہ ان کا حال کیا تھا کہ جب لوگوں کے لیے وعظ اور نصیحت یا مجلس قائم کرتے تو اپنے عوام کو کیا سمجھاتے ہیں کہ دیکھو حق کا ساتھ دینا چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے، لیکن جب اپنی پہ بات آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حق کا ساتھ دینے کی بات تھی تو بھول گئے کہ ہمیں بھی حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ یعنی وہی بات ہے نا جو وہ اپنی عوام کو سمجھاتے تھے وہ اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، علماء بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے کہ تم کتاب پڑھتے ہو، تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ اس پیغمبر کا ساتھ دو، پھر نہیں تم سمجھتے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم کتاب پڑھتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا پھر نہیں سمجھتے؟ کیا تمہیں پھر عقل نہیں ہے؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کچھ نہیں سمجھتے؟ تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ جس چیز کا مطالبہ تم دوسروں سے کر رہے ہو وہ تم خود نہیں کرتے؟ تو دیکھیے اس وقت جو تفسیر کا انداز ہے اس کو آپ ذرا نوٹ کیجئے۔ آیت کا پہلا معنی بنی اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں اور دوسرا معنی اپنے کانٹیکسٹ میں خود کو آئینہ دکھانا، کیونکہ قرآن صرف بنی اسرائیل کے لیے تو نہیں اترا نا، اس کی ساری آیتیں ہمارے لیے بھی ہیں، اور اس آئینے میں ہمیں خود کو بھی دیکھنا ہے۔ ہم اس کی تفسیر صرف یہ نہیں کر سکتے کہ یہ بنی اسرائیل یوں کرتے تھے ان کے علماء سے تھے، عوام ایسے تھے، فلاں ایسا تھا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہم بھی تو ویسے ہی نہیں۔
تو ہر آیت کو دو طرح سے آپ دیکھیں گے کہ ایک ان کے کانٹیکسٹ میں کہ وہ کیا کرتے تھے، اور ان کے عمل کے مطابق پھر اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ کہیں ہم تو نہیں کرتے، خود سے ریلیٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ان کے علماء تو یہ کرتے تھے، اب ہمارے علماء اور ہمارے لوگ وہ کیا کرتے ہیں، وہ بھی جس چیز کا مطالبہ دوسروں سے کرتے ہیں وہ چیز خود نہیں کرتے۔ ہم دوسروں کو کہتے ہیں وہ سچ بولا کریں، خود بولنے کے باری آتی ہے تو بھول جاتے ہیں۔ خود دوسروں سے کہتے ہیں وعدہ پورا کرے، خود نہیں پورا کرتے۔ جو کام جس رویے کا دوسرے سے مطالبہ کرتے ہیں، اس رویے کو اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے۔ تو قرآن پاک کے سورہ صف میں کہا گیا کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں میں ایسا نہیں ہوں کہ جس چیز کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں خود وہ نہ کروں، اس کی خود مخالفت کروں، میں کروں گا بھی وہی جو تمہیں کہوں گا۔ میں تو تمہاری اصلاح چاہتا ہوں جتنی مجھ میں ہمت ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو شخص صرف نصیحت کرنے والا ہو اور وہ کام خود نہ کرنے والا، اس کی نصیحت میں بھی اثر نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ شاید آپ نے کہیں سنا بھی ہو کہ ایک شخص کسی عالم کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں غلام ہوں، آپ اپنے مجمع کے خطبے میں لوگوں کو اس بات پر اکسائیں کہ وہ غلاموں کو آزاد کیا کریں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ضرور تقریر کروں گا۔ اس پر جمعہ کا دن آیا، اس نے بہت فضیلت سنائی کہ غلام آزاد کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ پھر ہو لوگوں کو ابھارا تو دیکھا اگلے ہفتے تک کسی ایک نے بھی کوئی غلام آزاد نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد وہ دوبارہ آیا، اس نے کہا اچھا چند ہفتے گزرے تو وہ مسکین غلام آ کے کہنے لگا کیا بات ہے، آپ کی بات میں اثر کیوں نہیں، آپ کی بات لوگ مانتے کیوں نہیں؟ تو اسے یاد آ گیا کہ مسئلہ کیا ہے۔ اس نے کہا ٹھہرو، اس نے جا کے جمعے کی خطبے سے پہلے خود ایک غلام خرید کے آزاد کیا، یعنی کوئی غلام تھا اس کو لے لیا، پھر اس کو آزاد کر دیا، اور اس کے بعد آ کے خطبہ دیا۔ اسی جو میں اس کے مالک نے جو جس غلام کے کہنے پر خطبہ دیتا تھا، اس نے اس کو بھی آزاد کر دیا۔ کہنے لگا مجھے فرق بتاؤ، اس دفعہ تم نے کیا کیا تھا؟ کیا کہا تھا کہ تمہارے کہنے پر پچھلے جمعے میں اثر کوئی نہیں ہوا، اس جمعے میں مجھے آزادی مل گئی۔ اس نے کہا تھا میں نے یہ کیا تھا، یعنی میں نے غلام خریدا اور اسے آزاد کیا، پھر جمعے میں خطبہ دیا۔ تو بات یہ ہے اوروں کو تو تم کہتے ہو کہ یہ کام کر لو اور خود نہیں کرتے، اور کتاب پڑھتے ہوئے نہیں پڑھتے ہو کرتے نہیں ہو، قرآن پڑھتے اور اس کے باوجود پھر نہیں کرتے جو وہ کہتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے نا، یعنی کتنے ڈائریکٹ بات ہے کہ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم قرآن پڑھنے والے ہو، یہ قرآن صرف پڑھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، خود عمل کرنے کے لیے نہیں۔ افلا تعقلون، اتنی بھی عقل نہیں تم میں کہ یہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ خود عمل کرنے کے لیے بھی یہ ہے، اتنا بھی نہیں سمجھتے۔ ہاں یہ مشکل کام ہے کہ جو قرآن کہے وہ کرے، اس لیے کیا کرو، مدد مانگو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ یعنی نیکی کے راستے پر چلنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے اللہ کی مدد چاہیے، جو ہم نے پہلے دن مانگی تھی نا، کیا کہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت تیری مدد کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے، اور راستہ بھی تو دکھائے گا، طریقہ میں تو سکھائے گا نا کہ ہمیں کرنا کیسے ہے۔ وَاسْتَعِینُوا، اور مدد مانگو صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب کوئی مشکل وقت آتا فوراً نماز کی طرف دوڑتے تھے۔ اور یاد رکھے کسی بھی چیز میں جلدی نہیں کیا کرے، صبر کیا کرے، رک جانا، روک لینا۔ اگر آج نہیں ہوا، یہ مناسب موقع نہیں ملا یا مناسب وقت نہیں ملا کسی کو سمجھانے کا یا بات بتانے کا، تو جلد بازی نہیں کرنی، صبر سے کام لے۔ اور مثلاً اگر سارا کچھ کیا اور بات نہیں بنی تو کیا کرنا ہے؟ سٹریس نہیں ہونا، دعائیں مانگنی ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ کیا یہ نہیں سوچنا کہ میں نے اتنی حدیثیں بھی سنائی تھی، میں نے قرآن بھی کھول کے رکھا تھا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا، ہوا کچھ بھی نہیں، کوئی فائدہ نہیں، میری بات کا تو اثر ہی نہیں ہوا، لہٰذا میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ یہ بے صبری ہوتی ہے۔ تو صبر کیا ہے؟ استقامت میں رہنا کہ جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ،
کہ تم مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور یہ ایسا کرنا یقیناً بہت بڑی بات ہے مگر ان عاجزی کرنے والوں پر، مگر خشوع کرنے والے، عاجزی کرنے والے، بندگی کرنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والوں کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. کیونکہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، ان کو پھر پڑھنا مشکل نہیں رہتا. اور جس نے کبھی فرض نہ پڑھے وہ نفل کہاں سے پڑھے گا؟ جو فرض کی پابندی نہ کرے وہ ایسے مشکلات پر نفل کہاں سے پڑھے گا؟ کیسے مدد لے گا؟ تو حواشے کون ہوتا ہے؟ خشوع اصل میں قلبی سکون، یعنی اندر کے جھکاؤ اور باہر کے جھکاؤ دونوں چیزوں کے لیے ہوتا ہے. یعنی اندر کی کیفیت ہوتی ہے جو باہر خود بخود آ جاتی ہے. تو جن کے اندر خشوع ہوتا ہے وہ یہ کام کر لیتے ہیں، ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، ان کو مشکل نہیں رہتی. تو کامیابی کے لیے ان دو ہتھیاروں کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. کون سے ہتھیار ہیں؟ نیکی کے کاموں میں ایک ہے صبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، کسی بندے کو صبر سے بڑھ کر زیادہ اور وسیع تر بھلائی نہیں دی گئی. یعنی جس بندے کو صبر کرنا آ گیا اور صبر مل گیا، اس کو سمجھے سب کچھ مل گیا. اور صبر کرنے والا کون ہے؟ جو نماز پڑھ سکتے ہیں، جو نماز سے مدد لیتے ہیں. نماز مشکل ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر کچھ مشکل نہیں. تو ہم تیرے آگے جھک رہے ہیں، دیر نہیں لگتی. انہیں فوراً اللہ کے حضور پہنچتے ہوئے بالکل دیر نہیں لگتی. وہ صرف سوچوں میں بیٹھے نہیں رہتے، اٹھ کے اللہ سے مدد مانگتے ہیں. اور کون ہیں وہ لوگ؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. وانہم الیہ راجعون، اور اس کی طرف لوٹنے والے ہیں. جن کو یقین ہے کس بات کا؟ کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملنے والے ہیں، ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا میں نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ بیسیکلی اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا، سب سے کٹ کے یہ کچھ اور کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ نماز کیا ہے؟ بیسیکلی اپنے لیے مدد مانگنا ہے. تو ایک تو اس میں دعائیں ہیں کہ اللہ سے، اور دوسرا کیا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. آپ نہ بولتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ کہیں اور دیکھتے ہیں. تو اس کا مطلب آپ کہیں اور ہیں. ویسے تو آپ یہیں پر ہیں، لیکن آپ کو کوئی بلائے تو آپ جواب نہیں دیتے، کوئی آئے تو آپ اس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، نہ ہلتے ہیں نہ جلتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ یہاں نہیں ہیں، آپ کہیں اور ہیں، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. اور یہ پریکٹس ہے کس کی؟ قیامت کے دن اللہ کے آگے کھڑے ہونے کی. اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں کہ آج نہیں نہ جاتے ہیں اگر نماز کی طرف، کل تو جانا ہی ہے نا اللہ کے ہاں. آج نہیں اللہ کی ملاقات کے لیے کھڑے ہوتے، کل ملاقات کرنی پڑے گی. پھر کیا کرو گے؟ تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. یا بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی. تو یا بنی اسرائیل کہا گیا، بنی اسرائیل پھر پکارا گیا بنی اسرائیل. پیچھے بھی پڑھا نا، یاد کرو، بھول چکے ہو تم، یاد کرو. یا یہ کہ یاد رکھو میری نعمتوں کو. کیوں؟ جب انسان نعمتوں کو یاد رکھتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شکر ہوتا ہے. جب شکر آتا ہے تو عطائیت کو دل چاہتا ہے. جب دل خوش ہوتا ہے نا تو انسان کے دل میں نعمتیں یاد رہتی ہیں، تو پھر انسان اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے. کہتا ہے یا رب میں تیری کیسے بندگی کروں، کیسے عبادت کروں، میں یہ بھی اللہ کے راستے میں دے دوں. میں اپنی انا بھی توڑ سکتی ہوں، میں سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں. تو اس لیے نعمتیں یاد کرائی جا رہی ہیں. اور جس کو نعمتیں یاد نہ ہوں، صرف محرومیاں یاد ہوں، تو وہ ہر وقت شکوے کرتا رہتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے. وہ مایوس ہے، ڈپریسڈ ہے. لیکن اتنی توفیق نہیں کہ پھر اللہ کے سامنے جا کے خوشی سے 2 نفل پڑھے. تو پھر اللہ بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے، جو چاہتا ہے کرتا پھرے. اللہ چھوڑ دیتا ہے نا بندے کو کہ جا بندہ جو چاہتا ہے کرتے پھر. تو بنی اسرائیل کو نعمتیں یاد کرائی جا رہی ہیں کہ نعمتیں یاد رکھو گے تو میری بات ماننے میں بھی آسانی ہو جائے گی. اور خاص طور پر یہ یاد رکھو کہ دیکھو میں نے تمہیں کتنی عزت بخشی، کتنی فضیلت دی میں نے تمہیں، سب پر چن لیا تھا. ایسے لگ رہا ہے نا جیسے ماں اپنے بچے کو کہتی ہے کہ دیکھو یہ بات مان لو،
تم تو میرے بڑے پیارے بچے ہو، میں نے تو سارے بچوں پہ تمہیں ترجیح دی ہے، تو تم نہیں مانو گے تو دیکھو میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا احسان کیا ہے۔ مائیں کہتی ہے نا، دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا 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 ہے، تمہیں کیسے پالا، تمہیں کیا کیا دیا، یعنی سمجھانے کا کتنا پیارا انداز ہے۔ تو یا بنی اسرائیل، اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کی خیرخواہی کرتے ہیں اور کس طرح سمجھاتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل یاد کرو، پھر ایک طرف پیار سے، ایک طرف نعمتیں یاد کرائیں، احسان یاد کرائے، دوسری طرف پھر وہ آخرت کا ڈر۔ انسان دو چیزوں سے مانا کرتے ہیں نا، کون سی دو چیزیں؟ یا محبت سے مانتا ہے یا پھر ڈنڈے سے مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تب انہوں نے کہا، تو انہیں اب کہا جا رہا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ اس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، اور نہ ولا یقبل، اور نہ قبول کی جائے گی منہا اس سے شفاعت، کوئی سفارش۔ تو اس دن سے ڈرو، قیامت کے دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا۔ تم بندوں کی عقیدت اور بندوں کی محبت کی چاہت میں حق بات نہیں کر رہے، کون بندہ، تو کوئی بندہ تمہارے کام آئے گا؟ کون تمہیں بچائے گا؟ تو یہ ساری عقیدت مند خود بھاگ جائیں گے، جن کی تم دنیا میں رہ کے پرستش کرتے ہو، جن سے دعائیں طلب کرتے ہو، جن کو خدا مانتے ہو، یہ سارے کے سارے تمہارے عقیدت مند بھاگ جائیں گے۔ جو آج بھی تمہارے ارد گرد اکٹھی ہیں، سب چھٹ جائے گی، اور نہ اس کی سفارش قبول کی جائے گی کہ کوئی ماں یا کوئی پیارا آ کے کہے کہ یا رب یہ میرا بہت عزیز تھا، اب اس کو میری خاطر چھوڑ دے، نہیں، نہ ہی اس کا کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا۔ اور ایک اور چیز لے کے کوئی مال لایا، کوئی مال بھی کوئی جتنا مرضی دے دے، کسی کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کسی کو جہنم سے آزاد نہیں کیا جائے گا، نہ ہی بچایا جائے گا، کیونکہ وہ دن بڑا سخت دن ہے، کافروں پہ کچھ بھی آسان نہیں۔ تو اس دن سے ڈرو جس دن باپ اپنے بچے کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اب دیکھیے کہ حق کو قبول کرنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہوتی ہے نا، سب سے بڑی رکاوٹ وہ پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ لوگ۔ اگر آپ جائزہ لیں اپنا کہ آپ بہت سے اچھے کام جو آپ کرنا چاہتی ہیں آج تک نہیں کر سکی، کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے۔ دیکھو اب یہ کیا بن گئی، ملانی بن گئی، پتہ نہیں کیا کیا ٹیررسٹ بن گئی، اور کیا کچھ لوگوں کا ڈر ہوتا ہے، لوگوں کا ڈر حق بات نہیں کہنے دیتا، لوگوں کا ڈر حق پہ چلنے نہیں دیتا، تو لوگ تو وہاں کوئی نظر نہیں آئے گا، ناکام آئیں گے، کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے لوگوں کا ڈر چھوڑو، بار بار ایک بات رپیٹ کی گئی ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، کہ مجھ سے ہی ڈرو، میرے بعد اس قیامت کے دن کی سزا سے ڈرو۔ یہ دو چیزیں انسان کے اندر آ جائیں تو پوری دنیا سے ٹکرا سکتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔